سید کو زکوٰۃ دینا کیوں منع ہے اور سید کا زکوٰۃ لینا کیوں ناجائز ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں بعض سادات کے شدید محتاج ہونے کے باوجود انہیں زکوٰۃ بھی نہیں دی اور انہیں زکوٰۃ وصول کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، یہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کے اموال اور ان کے نفوس پاک ہوتے ہیں، اور بلا شبہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اطہار کے لیے حلال نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے غلام کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بھی زکوٰۃ نہ لے۔ فرمایا کہ غلام جو ہوتا ہے وہ بھی آقا کی قوم سے شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا، حضرت یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں اور حضرت حسین بن صابرہ اور حضرت عمر بن مسلم ہم تینوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ پھر انہیں زید بن ارقم نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم جو مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ہے، اس مقام پر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی اور واعظ و نصیحت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اما بعد، اے لوگو آگاہ رہو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا حکم آ جائے، یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آ جائے اور میں اسے لبیک کہوں، لہٰذا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، سو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آقا علیہ السلام نے کتاب اللہ کی اتباع پر لوگوں کو آمادہ کیا اور خوب ترغیب دی۔ پھر ارشاد فرمایا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان الفاظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ جیسے آپ نے کتاب اللہ کے متعلق نصیحت فرمائی، ایسے ہی اپنے اہل بیت اطہار کے متعلق نصیحت فرمائی۔ چنانچہ حضرت یزید بن حیان کہتے ہیں کہ حضرت حسین بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں سے نہیں ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں اہل بیت سے وہ مراد ہے جن کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ چنانچہ حضرت حسین نے پوچھا، وہ کون ہے جن پر صدقہ لینا حرام ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ تو حضرت حسین نے کہا، کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر سید غریب اور محتاج ہو تو اہل ثروت حضرات سے گزارش ہے کہ وہ سید حضرات کی مالی معاونت کریں، زکوٰۃ صدقات سے نہیں، ویسے ان کی خدمت کر کے ان کی مالی معاونت کریں، ان کی محتاجی کو دور کریں اور ان کو مصیبت سے نجات دلوائیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا لحاظ اور خیال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی حفاظت کرو۔